بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حلال کمائی کے لیے محنت کرتے ہیں اور مشقت اور جد و جہد کرتے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ اسی طرح سے روزی کمانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ فخر کا مقام ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے پتہ چلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح کائنات تک تمام انبیاء اکرام اور رسولان اعظام محنت و مشقت اور کدو کاوش ہی سے روزے حاصل کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، زراعت اور کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ کپڑے سلا کرتے تھے۔ حضرت ہود اور صالح علیہ السلام تو دیکھ لیں، آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں، جانوروں کے بال اور اون کی فروخت کر کے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کرنے کا خطاب شرف حاصل کیا، جن کو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بوریاں اور ٹوکریاں فروخت کیا کرتے تھے۔ ابتدائی دنوں میں مدنی تاجدار روح کائنات ہم غریبوں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی تھیں۔ نیز تجارت کی غرض سے آپ نے کبھی ملک شام کا سفر کیا ہے، کبھی ملک یمن کا سفر کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر اصحاب رسول کی حیات طیبہ کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام تجارت کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کی سیرت پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے یہ حضرات اپنے وقت کے بہت بڑے تجارت کے پیشہ ور تھے، یعنی یہ تجارت کرتے تھے، تاجر تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے حضرت طلحہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، کپڑے اور دودھ کے بہت بڑے بیوپاری تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ سراج الملہ، کاشف الغمہ، حضرت امام اعظم حضرت نعمان ابن ثابت، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ مختصر یہ کہ مسلمانوں کے ماضی کی روشن تاریخ شروع سے آخر تک ایسے باکمال تجارت پیشہ اور افراد سے بھری ہوئی ہے جن کی عظمت و شوکت اور سخاوت و فیاضی کے ڈنکے بجا کرتے تھے، مگر ماضی قریب کی تاریخ میں ہمیں ایسے افراد کی کمی صاف نظر آتی ہے، اور جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے مسلمانوں میں تجارت کی کمی ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں قوم مسلم معاشی بدحالی کا شکار ہو رہی ہے۔ روز بروز اس قوم کی معاشی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ آخر اس کے باوجود قوم کے با اثر اور بالغ نظر حضرات اس پر بند باندھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہماری آس پاس دوسری قومیں بھی ہمیں تعاون سے کہاں پہنچ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے ذرے سے آفتاب بن رہی ہیں۔ اس پر زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے برعکس قوم مسلم کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنی قسمت کا سہارا لے کر ایک دوسرے کا منہ تک رہی ہے اور بس۔ حالانکہ اگر آج بھی عزم و حوصلے کے ساتھ میدان عمل میں یہ قوم اتر جائے تو رفتار زمانہ کی سمت بدل سکتا ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے شکوہ قسمت کیسا ضرب میدان سے اگل دیتا ہے پتھر پانی۔ آج قوم مسلم کی کاہلی اپنی حدوں کو پار کرتی جا رہی ہے۔ جسم و جان کی وہ قوت جسے پروردگار عالم نے بروئے کار لانے کی ترغیب دی ہے، مسلمان اسے یوں ہی بیکاری میں ضائع کر کے خوش ہو رہا ہے، محنت و مشقت سے جی چرا کر فاقہ کشی کا شکار ہے، مگر اس کے باوجود احساس کی خوابیدہ رگیں بیدار نہیں ہوتی۔ اللہ الصمد، یہ دنیا اسباب پر قائم ہے، جب تک حرکت نہ ہوگی اس وقت تک برکت نہیں ہوگی۔ حرکت کرنا ہمارا کام ہے، برکت کرنا پروردگار کا کام ہے، اور وہ اپنے کام پر بڑا مستعد و فیاض ہے۔ ہاں، یہ ایک بات الگ ہے اگر کسی کے پاس اسباب نہ ہو یا ظاہری تمام ذرائع مفقود ہو تو ایسی صورت میں پروردگار کا انتظار بجا ہے، اور ہمارا پروردگار تو اتنا کریم ہے، ہمارا رب تو اتنا کریم ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے مقام سے انتظام فرماتا ہے جہاں عقل انسانی کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے وہ ایسا ذریعہ پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آئیے ذرا عقل انسانی جس سے حیران رہ جائے وہ واقعہ سماعت کر لے۔ اللہ الصمد
کی ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کیسے غیب سے رزق عطا کرتا ہے، جو اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے اللہ اسے کیسے غیب سے روزی عطا کرتا ہے۔ آئیے ذرا ایک واقعے سے میں آپ کو بتا دوں۔ ایک بزرگ روزی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے، ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جو جسمانی اعتبار سے بڑی موٹی تازی ہے اور تندرست ہے، توانا ہے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی لومڑی ہے جس کے نہ تو ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، ساتھ ہی ساتھ آنکھوں سے بھی اندھی ہے۔ لومڑی کی جب انہوں نے حالت دیکھی تو ان بزرگ کی انتہا نہ رہی، اور کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ لومڑی کے نہ ہاتھ ہیں، اس قدر جب انہوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان بزرگ کے قدموں کو جکڑ لیا زمین نے، اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بغیر ہاتھ پاؤں اور آنکھ کے آخر یہ اتنی موٹی تازی اور تندرست کیسے ہے؟ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اسے کس قوت کی پشت پناہی حاصل ہے؟ اس کی تندرستی اور زندگانی کا راز کیا ہے؟ یہ اپنا رزق کس طرح سے حاصل کرتی ہے؟ اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ اسے روزی کہاں سے ملتی ہے؟ اب بھی انہی سوالات میں گم تھے کہ سامنے سے زمین شق ہوتی ہے، زمین پھٹتی ہے، اور اس میں سے دو پیالے نمودار ہوئے، جن میں سے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شہد بھرا ہوا تھا۔ ان پیالوں کو دیکھ کر انہیں یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہی اس کی خوراک ہے، مگر پھر وہ سوچنے لگے کہ اس کے تو پاس نہ ہاتھ ہیں، نہ اس کے پاس پیر ہیں، نہ ہی اس کی آنکھیں ہیں، آخر ان پیالوں کو دیکھے گی کیسے اور اٹھا کر پیے گی اور کھائے گی کیسے؟ ابھی ان کا ذہن میں یہ ان سوالوں میں الجھا ہوا تھا کہ سامنے پہاڑی سے ایک بارونق سفید داڑھی والے بزرگ آتے ہیں، نظر آئے، اور آنے والے بزرگ نے ان پیالوں کو اٹھایا اور لومڑی کو پلا دیا۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس اسی پہاڑی کی طرف جانے لگے کہ اتنے میں وہ بزرگ جو ان مناظر کو دیکھ رہے تھے وہ حیرت و استعجاب کے ساتھ ملاحظہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھ کر ان سے سوال کرتے ہیں، جناب آپ ہیں کون اور کب سے اس خدمت پر آپ مامور ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، جب سے یہ لومڑی اپاہج ہوئی ہے میرے ذمے یہ کام سونپ دیا گیا ہے، میں ہر روز صبح شام یہاں آتا ہوں اور اس لومڑی کو اس کا کھانا کھلا کر واپس چلا جاتا ہوں۔ اللہ الصمد سیدنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی اس بزرگ نے سوچا، جب اللہ تعالیٰ اس اندازے سے بھی رزق مہیا فرما دیتا ہے تو پھر بھلا مجھے روزی کی تلاش میں سرگردہ ہونے کی اور در در کی ٹھوکریں کھانے سے کیا فائدہ ہے؟ میں بھی اگر اس پہاڑی پر بیٹھ کر اس کی عبادت میں لگ جاؤں تو میرے کھانے کا انتظام بھی یہی کر دے گا اللہ رب العزت۔ یہ سوچ کر اسی کے قریب ایک چشمے کے کنارے ذکر اور فکر اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ 7 دن کا عرصہ گزر گیا مگر ان کے لیے کہیں سے کچھ بھی نہیں آیا۔ بالآخر بھوک کی شدت سے نڈال ہو کر بارگاہ پروردگار میں عرض کرنے لگے، مولا تیری مشیت پر قربان، بھوک سے جا بلب ہو رہا ہوں، کھانے کا انتظام فرما۔ مولا میری بھوک کی انتہا نہ رہی، مولا کوئی غیب سے انتظام فرما۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے بھولے بھالے انسان، اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی کی تلاش کر، تجھے تیری محنت سے زیادہ عطا کروں گا۔ خود بھی اپنا پیٹ بھر اور غریب و محتاج کو بھی کھلا۔ اگر تو اس انداز سے 70 سال بھی اس مقام پر عبادت کرتا رہے گا تو میں تجھ کو کھانے کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ ہاتف غیبی کے اس جواب نے کارخانہ قدرت کے اسرار و رموز سے پردہ ہٹا دیا۔ ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں، وہاں سے اٹھے اور تلاش رزق کے لیے پھر آگے نکل پڑے۔ حضرات اپنے آنکھوں سے بنا لو، اپنے ہاتھوں سے بنا دو، تو بھی کوئی نقش عظیم چشم حسرت سے کسی محل کی تعمیر نہ دے۔ آج ہمیں اپنے ہاتھ کو ہلانا پڑے گا، اپنے جسم کو ہلانا پڑے گا، اس لیے کہ وسیلہ بنتا ہے روزی دینے کا۔ حضرات یہ بزرگ کا واقعہ تھا، وہ تو جانور تھی، اس کے پاس تو نہ حیرت تھی، اس کے پاس تو نہ ہاتھ تھے نہ پیر تھے، اس کے پاس تو نہ عقل تھی، پھر اللہ رب العزت اس کے غیب سے اس کی مدد فرما رہا تھا۔ تم تو انسان ہو، تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ صرف ریاضت اور عبادت کرنے سے رزق حاصل نہیں ہوتا، جب تک خدا کی عبادت بھی کرو اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کماؤ اور دوسروں کو بھی کما کر کھلاؤ۔ سیدنا سرکار غوث پاک کا قول مشہور ہے، جو کھانے میں مزہ نہیں ہے جو کھلانے میں مزہ ہے۔ ہاں میرے غوث فرماتے ہیں، وہ غوث جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ یہ سیدنا